انسان کی گمراہی اور بھٹکنے کے دو ایسے مواقع ہوتے ہیں جن میں بہت سارے لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک جب اللہ تعالیٰ آسائش دیتا ہے، فراوانی ہوتی ہے، صحت و عافیت کی کیفیت ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ ان حالات میں اللہ رب العزت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کی صراحت فرمائی ہے، فرمایا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ جیب میں پیسے بھی ہیں، صحت و عافیت بھی ہے، تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگ پڑتا ہے اور اللہ رب العزت کو بھلا دیتا ہے۔ دوسری حالت انسان کی بیماریوں کی، تکلیفوں کی، مصائب کی۔ جب کوئی بندہ مصائب میں گر جاتا ہے تو بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات پہ امید رکھتے ہیں۔ اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے فیئوس قنوط، وہ اللہ سے نا امید اور اللہ رب العزت کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ان دونوں صورتوں کا حل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو توڑ دینے والی اور لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں اکثر و بیشتر سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے، نماز میں بھی کر لیتے تھے، اور صحابی کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا کہ خطبہ جمعہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ قاف کی تلاوت کرتے تھے۔ اور اس میں کیا ہے، اگر آپ اس سورت کا مطالعہ کریں ترجمے کے ساتھ، تو اس میں جو بنیادی موضوع بیان کیا گیا ہے وہ موت ہی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ موت جو ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے فرشتے آ کے انسان کو کہتے ہیں کہ یہ موت تھی جس سے تو بھاگتا تھا، آج اس کی سختیاں ساری تیرے سامنے۔ فرمایا جب کوئی بندہ موت کو آسانی میں یاد کرتا ہے، جب وہ بالکل تندرست و توانا ہے، آسائشیں ہیں، تو جو سرکشی طبیعت اور مزاج کے اندر ہوتی ہے کہ انسان اللہ سے بے نیاز اپنے آپ کو سمجھنے لگ پڑتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، اور اپنے آپ کو کسی کا محتاج جب وہ نہیں سمجھتا، تو فرمایا یہ سرکشی جو ہے اس کو ختم کر دیتی ہے موت کی یاد۔ فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي سَاعَةٍ إِلَّا زَيَّقَهَا، فرمایا جو بندہ آسائش میں اس کو یاد کرتا ہے، اس کی ساری نعمتیں اس کو جو ہے وہ بالکل معمولی اور حقیر لگنے لگ پڑتی۔ انسان 10 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ہو، بہت اعلیٰ اور بہترین گھر کے اندر بیڈ کے اوپر لیٹا ہو، اگر موت کا تصور اور قبر کا تصور اس کے ذہن میں آ جائے صحیح معنوں میں، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل معمولی اور حقیر لگنے لگ پڑتی۔ کہ انسان جب کسی کو دیکھے کہ قبر میں ڈالا جا رہا ہے اور میں نے بھی کل کو جو ہے وہ اسی گڑھے کے اندر آنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بے معنی لگنے لگ پڑتی۔ تو فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب انسان اس کو آسانی میں یاد کرتا ہے تو وہ طبیعت کی سرکشی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب فرمایا وَمَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَعَهُ، کو جو شخص اس کو تنگی کے اندر یاد کرتا ہے، مصائب سے گھرا ہوا انسان، تکلیفوں میں گھرا ہوا، دکھوں میں گھرا ہوا انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے اور موت ایک دن آ جانی ہے، یہ ساری تکلیفیں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے بخش دیا فقد استراح، وہ راحت پا گیا، وہ دنیا کے مصائب دکھ سارے جو ہے
وہ لمحہ بھر میں بھول جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو قیامت والے دن لایا جائے گا جس کی ساری زندگی دکھوں کے اندر گزری ہوگی، اسے جنت کا باہر سے صرف ایک نظارہ کروایا جائے گا، فرشتے کو کہا جائے گا اسے چکر لگوا کے دے، اسے پوچھا جائے گا بھائی کوئی دکھ تکلیف زندگی میں دیکھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ دکھ تو مجھے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ اور آسانی والا جو ہے فرمایا اسے ذرا دوزخ کا ایک چکر لگوا کے باہر سے لاؤ، اندر نہیں لے کے جانا، صرف باہر سے ایک نظارہ اس کو کروا کے لاؤ، اور وہ یہ کہے گا میں نے تو کبھی کوئی آسانی دیکھی نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مومن جو ہے اسے ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ نماز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے لگو اذکر الموت فی الصلاۃ، اپنی نماز میں بھی موت کو یاد رکھو، اس سے نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا کہ قبروں پہ نہ جایا کرو، قبرستان میں نہ جایا کرو، الا فزوروہا، لیکن سنو اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، وہاں جا کے دیکھا کرو۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یہ زیارت قبروں کی، قبرستان میں جانا ترق القلوب، اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ انسان جب دیکھتا ہے کہ انجام یہی ہے، فلاں چودھری صاحب، فلاں وکیل صاحب، جج صاحب یہ مٹی کے ڈھیر کے نیچے پڑے ہیں اور آج کوئی جو ہے وہ پرسان حال بھی نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں جانے والا، فرمایا ترق القلوب، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، وتدمع العین، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جو ہے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، وتذکر الآخرہ، جب انسان قبرستان میں جاتا ہے اور سناٹا دیکھتا ہے تو اسے اپنی آخرت یاد آتی ہے۔ تو فرمایا کہ قبر کی زیارت جو ہے وہ اس مقصد کے لیے ہونی چاہیے، ولا تقولوا حجرا، فرمایا وہاں جا کے کوئی ایسی ویسی بات جو شریعت کے خلاف ہو وہ بالکل نہیں کرنی، اس مقصد کے تحت جو ہے وہ قبرستان جاتا ہے۔ تو قابل احترام بھائیوں، ہمیں ہر وقت اس موت کو سامنے رکھنا چاہیے، یہی زندگی کا امتحان ہے۔ اپنے آپ کو بیلنس پہ رکھنے کے لیے، صراط مستقیم پہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ موت ہر وقت انسان کی آنکھوں کے سامنے ہو، بولنے سے پہلے، چلنے سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے موت کو اگر انسان صرف ایک لمحے کے لیے یاد کر لے تو اس کی زبان بھی سیدھی ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ بھی سیدھے ہو جاتے ہیں، اس کا دماغ بھی سیدھا ہو جاتا ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ راست پہ چل پڑتی ہیں۔ لیکن جب انسان اس کو نظر انداز کرتا ہے، بھلاتا ہے، تو پھر صاحب حیثیت اور آسانی والا سرکشی کی طرف چل پڑتا ہے، اور مصائب میں گرا ہوا انسان نا امیدی اور مایوسی کی دلدل میں ایسا پھنستا ہے کہ وہ اس کے اندر گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نسخہ بتایا ہے اپنے آپ کو راہ راست اور صراط مستقیم پہ رکھنے کا، کہ ہر وقت ہم اپنی موت کو اپنے سامنے رکھیں تو بہت سارے ہمارے الجھے ہوئے معاملات جو ہے وہ درست ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔